سیاسی سونامی اور قدرتی آفات کے ساتھ سن 2022 پاکستان کے لیے کافی ٹف رہا۔ اب جبکہ یہ سال اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ واٹ واز دا بیسٹ تھنگ اینڈ واٹ واز دا ورسٹ تھنگ دیٹ ہیپن ٹو دا چرچ اینڈ سوسائٹی۔ پاکستان کے مسیحیوں، خاص طور پر کیتھولکس کے لیے یہ سال ایک خوشخبری کے ساتھ شروع ہوا جب 31 جنوری کو آرچ بشپ سیبیسٹین شاہ نے اعلان کیا کہ ویٹیکن نے آکاش بشیر کو سرونٹ آف گاڈ تسلیم کر لیا ہے، جس سے ان کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پہلا سینٹ بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ یاد رہے کہ آکاش لاہور کی سب سے بڑی مسیحی آبادی یوحنا آباد کا رہائشی تھا۔ اس کی شہادت 2015 میں اس وقت ہوئی جب 2 سوسائڈ بامبرز نے لاہور کے 2 چرچز پر اٹیک کر دیا۔ آکاش بشیر کی ڈیوٹی لاہور کے کیتھولک چرچ کے گیٹ پر تھی، جہاں پر وہ سیکیورٹی گارڈ کے طور پر والنٹری اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ انہوں نے ایک سوسائڈ بامبر کو چرچ میں داخل ہونے سے روکا، جس کے نتیجے میں وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کا ایک مشہور جملہ یوحنا آباد کی گلیوں میں پوسٹرز پر آج بھی آپ کو نظر آئے گا، جس پر لکھا ہے کہ میں مر جاواں گا پر تینوں چھڈاں گا نہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سن 2015 سے لے کر اب تک پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کے لیے حالات کچھ زیادہ بدلے نہیں۔ اس سال پشاور کے پادری ولیم سراج کے خاندان نے اپنا پہلا کرسمس ان کے بغیر منایا۔ 70 سالہ ولیم سراج 30 جنوری کو سنڈے سروس کے بعد ایک قاتلانہ حملے میں پشاور کے رنگ روڈ پر شہید ہو گئے۔ پاکستان کی کلیسیا سالہ سال سے مذہبی انتہا پسندی اور معاشرتی امتیاز کا گلہ کر رہی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا تو یہاں اپنے آخری سانسوں پر ہے، لیکن کم عمر اقلیتی بچیوں کی جبری تبدیلی مذہب کا سلسلہ ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ 10 دسمبر کو انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر وائس فار جسٹس اور جوبلی کیمپین نے ایک رپورٹ جاری کی، جس کے مطابق جنوری 2019 سے اکتوبر 2022 تک کم عمر بچیوں کے اغوا، ان کے جبری تبدیل مذہب اور زبردستی شادی کے کم از کم 100 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اس دسمبر کے شروع میں گجرانوالہ کے علاقے باغبان پورہ میں احمدیوں کی ایک عبادت گاہ کا مینار ڈھا دیا گیا۔ یاد رہے کہ اس عمارت کی انتظامیہ نے لوگوں کی نظروں سے چھپانے کے لیے اس مینار کو پہلے ہی سٹیل کی چادریں لگا کر پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ پاکستان کے یہودیوں کا حال بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے سفارتی تعلقات اور یہودی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کی زبردست مخالفت کے نتیجے میں پاکستان میں تقریباً 800 یہودی چھپ کر پارسی بن کر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تاہم 2022 کا تھرڈ کوارٹر پاکستان اور کلیسیا دونوں کے لیے خوش آئند رہا۔ مثال کے طور پر سینٹ جوزف آف چیمبری ننس نے جولائی میں اپنی پلاٹینم جوبلی منائی۔ اسی طرح سپتمبر میں راولپنڈی اسلام آباد ڈائسس نے پلاٹینم جوبلی کی تقریبات کا اختتام کیا۔ انفیکٹ اگست میں پوری قوم نے 75 سالہ جوبلی کا جشن منایا۔ تاہم یہ خوشیاں ریکارڈ توڑ مونسون بارشوں کی نذر ہو گئیں۔ ان شدید بارشوں کے نتیجے میں پاکستان کا 1/3 حصہ زیر آب آ گیا، جس سے 33 ملین لوگ متاثر ہوئے اور ملکی معیشت کو تقریباً $40 بلین کا نقصان ہوا۔ اس سخت سردی کے موسم میں تقریباً 20 ملین لوگ آج بھی ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ جون سے اکتوبر کے بیچ 1750 یعنی 1750 لوگ اس قدرتی آفت کا شکار ہو گئے۔ کیتھولک چرچ کی فلاحی تنظیم کاریتاس پاکستان اب تک 13,100 سیلاب سے متاثرہ خاندانوں، خاص طور پر دور دراز علاقے کے مکینوں تک امداد فراہم کر چکا ہے۔ نئے سال کے آغاز میں کاریتاس پاکستان مزید 5,000 افراد تک پہنچنے اور ریہیبلیٹیشن فیز کو شروع کرنے کے پلان میں ہے۔ یاد رہے کہ انہی گرمیوں میں زراعت کے ماہرین اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جنوبی سندھ کے مختلف شہروں میں پانی کی شدید قلت پر احتجاج کر رہے تھے۔ اب پانی سے جان چھڑانا مشکل ہے۔ اس وقت بھی سندھ کے 11 اضلاع جبکہ بلوچستان کے 2 اضلاع سیلاب میں ڈوبے پڑے ہیں۔ سابقہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے مطابق
پاکستان میں ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ سپٹمبر میں مہنگائی کی شرح 23.2% تھی۔ اکتوبر میں یہ بڑھ کر 26.6% ہو گئی۔ اس وقت پاکستان دنیا کے مہنگے ترین ملکوں کی لسٹ میں 19ویں نمبر پر ہے۔ کئی لوگوں کے خیال میں حالات معاشی ماہرین اور سیاسی داؤ پیچ میں مصروف سیاست دانوں دونوں کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ سیلاب کے بعد بنیادی اشیاء خاص طور پر سبزیوں کی قیمت میں بے لگام اضافے کے بعد اسٹریٹ کرائمز اور بے روزگاری جیسے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ آزادی کے 75 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی ہم بحیثیت قوم سیاسی عدم استحکام اور رنگ، نسل، مذہب اور فرقے کی بنیاد پر ڈسکرمنیشن کا شکار ہیں۔ اس سال سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے دور کا بھی اختتام ہوا، جنہوں نے سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کھل کر مخالفت کی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاستی امور کو چلانے کے پرانے طریقوں کو بدلنا ہوگا۔ مضبوط جمہوریت اور سیاسی شعور ہی کسی بھی ملک میں مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ 2022 کا اختتام پوپ فرانسس کی طرف سے ایک اور خوشخبری کے ساتھ ہوا، جب انہوں نے دسمبر میں فادر یوسف سوہن کو ملتان ڈائسس کا بشپ نامزد کیا۔ 1.3 ملین پاکستانی کیتھولکس کے ساتھ میں ہولی فادر کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمیں سرونٹ آف گاڈ اور ایک نئے بشپ کا تحفہ دیا۔ میری دعا ہے کہ یہ نیا سال ان مشکل حالات میں ہم سب کی خوشیاں بحال کرے۔ آپ کے خیال میں سن 2022 میں پاکستان اور کلیسیا کے لیے سب سے بہترین اور بدترین ڈائنامکس کیا رہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہیپی نیو ایئر!